بیٹا طلال، بات سنو میری۔ بیٹا بیٹھو ادھر۔ جی ابو جی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے؟ جی کریں، کون سی بات کرنی ہے؟ بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ تم باہر جا رہے ہو۔ آپ کو کس نے بتا دیا؟ یار جس نے بھی بتایا تم چھوڑو اس بات کو۔ ابو جی بس جا رہا ہوں باہر۔ یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں یورپ جا رہا ہوں ابو جی۔ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اوہو ابو جی، انلیگل جا رہا ہوں، ڈنکی کے ذریعے۔ ڈنکی کے ذریعے جانا تو بالکل ہی محفوظ نہیں ہے بیٹا، یہ تو پورا رسک ہے بیٹا۔ مجھے یہ ملک چھوڑنا ہے ابو جی۔ تم نے پچھلے دنوں نیوز نہیں پڑھی تھی؟ 700 سے زیادہ لوگ ڈنکی کے ذریعے جا رہے تھے، یونان کے قریب ان کا حادثہ پیش آ گیا اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے تھے۔ میں مانتا ہوں، میں نے سنا تھا ابو جی، واقعہ ہوا تھا، لوگ بیچارے 600-700 لوگ بیچارہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کی اپنی قسمت تھی ابو جی، میری اپنی قسمت ہے۔ بیٹا ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، تم نہیں جاؤ۔ تمہارے سوا میرا کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تمہارے والدین ہیں۔ ابو جی روکھی سوکھی کھا کے کدھر گزارا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرے بچے ہیں، دودھ مانگتے ہیں ابو جی، دودھ کتنا مہنگا ہو گیا آپ کو تو پتہ ہی ہے، اور اوپر سے جو بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ 25,000 میری ادھر سیلری ہے ابو جی، کتنی جگہ میں نے اپلائی کیا ہے، اس سے زیادہ کون مجھے سیلری دے گا؟ اوہو بیٹا ہم یہ گھر بیچ دیں گے، میں اپنی دوائیاں چھوڑ دوں گا بیٹا، تم بس نہ، تم نہیں جاؤ بیٹا، مجھے ڈر لگتا ہے، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں تمہارے سوا کیا کروں گا؟ ابو جی پتہ ہے مجھے، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ابو جی یہ گھر بیچ دیں گے تو ہم رہیں گے کہاں؟ اتنی مشکل سے آپ نے گھر بنایا، پوری عمر آپ کی گزر گئی، اور اب تو ابو جی گھر بنانا ایک خواب بن گیا ہے، جس طرح اس ملک میں گاڑی لینا خواب بن گیا ہے غریب آدمی کے لیے، مڈل کلاس طبقے کے لیے، اسی طرح اس ملک میں گھر بنانا ایک خواب بن گیا ہے ابو جی۔ تم کوئی بھی کام دھندا کر لو پاکستان میں، بزنس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، بزنس کرنا اب آسان نہیں رہا، ہر چیز ابو جی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، کسٹمر جو ہے 100 باتیں کرتا ہے، کل یہ ریٹ تھا آج یہ ہو گیا، اور شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ابو جی ڈالر کو آپ کے سامنے پر لگے ہوئے ہیں، ڈالر ہمارے رینج میں نہیں آ رہا، نفسا نفسی ہے ابو جی، مجبوراً میں نے یہ فیصلہ لیا ہے، میں نے کوئی خوشی سے فیصلہ نہیں لیا۔ بیٹا میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ تو چلا جائے گا، لیکن میرے اوپر کیا گزرے گی؟ کاش میری کوئی اور اولاد ہوتی تو میں تمہیں مجبور نہ کرتا۔ اوہو ابو جی، آپ لوگ بس 10 سال کے لیے مجھے بھول جائیں، میں وہاں جاتے ہی اپنے کاغذ بنوا کے آپ لوگوں کو بھی بلا لوں گا۔ ہم نے ادھر پاکستان میں نہیں رہنا ابو جی، یہاں پر ابو جی اسی کی زندگی ہے جو اشرافیہ ہے۔ یہ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم باہر نہیں جاؤ، اور ڈنکی کے ذریعے تو قطن ہی نہیں جاؤ بیٹا۔ آپ میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ بیٹا یہ دیکھ، میں ان لوگوں کے لیے جھولی اٹھا کے بد دعا دے رہا ہوں جن لوگوں نے اس ملک کا امن تباہ کیا، جن لوگوں نے اس ملک سے لوگوں کا روزگار چھینا، جن لوگوں نے اس ملک کو دیوالیہ کر دیا، اور جن لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیرون ملک بنا لی اور غریبوں کو چھوڑ دیا مرنے کے لیے۔ میرے جیسے نہ جانے کتنے مجبور باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کی راہ تک رہے ہوں گے کہ بیٹے کب پردیس سے واپس آئیں گے۔ میں ان سب کے لیے بد دعا دے رہا ہوں بیٹا، جنہوں نے اس ملک کا امن سکون، اس ملک کی خوشیوں کو چھین لیا۔ میرا دل کون سا چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں آپ سب کو چھوڑ کر، لیکن مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ میں بس فیصلہ کر لیا، اب میں اس فیصلے سے نہیں ہٹ سکتا۔ اپنے بچوں کو کیا مستقبل دوں گا اس ملک میں رہتے ہوئے؟ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل پیارا ہے ابو جی، اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے زندگی میں۔ میرے اندر تعلیم تھی، شعور تھا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اگر ان پڑھ گوار ہوتا تو ادھر ہی پڑا رہتا کنویں کا مینڈک بن کر۔ آپ نے مجھے تعلیم دلوائی، اسی لیے میں اب
اپنی اس تعلیم کا استعمال ادھر ہی جا کے کروں گا، انہی ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ ابو جی یہاں پر آپ جتنا مرضی کر لیں آپ کو وسیلہ نہیں ملتا۔ بیٹا مستقبل بھی ضروری ہے، لیکن تو نے تو کبھی شہر سے بھی قدم نہیں باہر رکھا تھا۔ تو مجھے نہ بہلا بیٹا، بس میں تمہیں روک رہا ہوں، تم یہ ڈنکی کے ذریعے اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلو، یہ راستہ محفوظ نہیں ہے بیٹا۔ نہ جانے کتنے ماؤں کے لال، کتنے باپ بیچارے، ان کے سہارے اس ڈنکی نے چھین لیے۔ ان کے گھر میں جا کر دیکھو جن کے گھر میں ابھی تک صف ماتم ہے، کس قدر وہ مجبور اور بے بس ہو کر جاتے ہوں گے۔ کاش کہ ان ملک کے حکمرانوں کو رحم آ جائے، کاش کہ ان ملک کے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، کاش کہ ان کے اندر بھی خوف خدا آ جائے، اور کبھی بھی کوئی بھی پاکستانی اس طرح اپنا ملک چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے۔